اقبال ایک عہد ساز شخصیت علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے شہرا آفاق، دانشور، عظیم روحانی شاعر، اعلیٰ درجہ کے مفکر اور بلند پایہ فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عہد ساز انسان بھی تھے۔ ایسے زندہ و جاوید ہستیاں صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا دل ملت اسلامیہ کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ وہ انسانیت کی اعلیٰ قدروں کے وارث تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے زوال اور غلامی کی کھائی میں گرتے ہوئے عالم اسلام کے ضعیف تن میں ایک نئی روح پھونک دی اور اسے انقلاب کی راہ دکھائی۔ ہماری قومی شاعر ڈاکٹر محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پرانے طرز کے مکتب میں حاصل کی۔ یہاں ان کے استاد مولانا غلام حسین تھے۔ پھر مولوی میر حسن کے مکتب سے درس لیتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے مشورے سے سیالکوٹ کے اسکاچ مشن اسکول میں داخل ہوئے۔ علامہ اقبال اپنے بچپن کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں، جب میں سیالکوٹ میں پڑھتا تھا تو صبح اٹھ کر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ والد صاحب اپنے وظائف کے کمرے سے فارغ ہو کر آتے اور مجھے دیکھ کر گزرتے۔ ایک صبح جب میں حسب معمول قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، وہ میرے پاس آئے اور فرمایا، بیٹا جب تم قرآن مجید پڑھو تو سمجھ کر پڑھو کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود تم سے ہم کلام ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے جس شکل میں تعلیم کے ابتدائی مراحل طے کیے وہ کس قدر روشن تھے۔ کالج کی پڑھائی کے دوران جب وہ ہاسٹل میں رہتے تھے تو پڑھائی کا یہ عالم تھا کہ ایک روز کالج کے پرنسپل صاحب ہاسٹل کا چکر لگاتے ہوئے علامہ اقبال کے کمرے کی طرف آئے اور انہیں پڑھتے دیکھ کر کہنے لگے کہ تمام لڑکے باہر کھیل رہے ہیں اور ورزش میں مصروف ہیں اور تم یہاں پڑھ رہے ہو۔ علامہ اقبال نے مؤدبانہ جواب دیا، جناب یہ بھی ایک قسم کی ورزش ہے۔ آپ اپنے اساتذہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، دور سے حضرت علامہ میر حسن آتے دکھائی دیے۔ آپ جوتا اتار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح ننگے پاؤں مولوی صاحب کی طرف بڑھے اور ان کے ساتھ ہو لیے۔ مولوی صاحب کو گھر پہنچا کر واپس لوٹے اور پھر جوتے پہنے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کا کس قدر احترام کرتے تھے۔ آپ بہت حاضر جواب تھے۔ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک دن آپ کو اسکول پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ ماسٹر صاحب نے دیر سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے بے ساختہ جواب دیا کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ اس عمر میں یہ جواب، اس ذہانت پر ماسٹر صاحب اور سبھی دنگ رہ گئے۔ بچپن ہی سے آپ ہمیشہ صبح تہجد کے وقت بیدار ہوتے اور قرآن مجید کی تلاوت خوش الحافی سے کرتے، لفظ لفظ پر غور کرتے تھے۔ علامہ اقبال کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد عشق تھا۔ آپ کے نزدیک عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا کی فلاح کا موجب ہے۔ اعمال حسنہ کے متعلق ایک مجلس میں فرمایا کہ یہ کبھی ضائع نہیں کیے جا سکتے۔ اس ضمن میں آپ نے اپنے والد محترم کا یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک روز شیخ نور محمد رومال میں تھوڑی سی مٹھائی لیے گھر آ رہے تھے۔ راستے میں ایک کتے کو بھوک پیاس کے مارے دم توڑتے دیکھا۔ مٹھائی اس کتے کے آگے ڈال دی اور کہیں سے پانی لا کر پلایا۔ رات کو خواب دیکھا جس سے انہیں یقین ہو گیا کہ رب ان کے دن پھیرنے والے ہیں۔ اس واقعے کے بعد کسی کے کہنے پر میرے والد نے 200 یعنی گرم شالوں کی تجارت شروع کی، جس میں اچھا خاصا نفع ہوا اور ہمارے دن پھر گئے۔ بچپن میں آپ کے والد نے ایک دن آپ سے کہا، میں نے تمہاری تعلیم میں جو محنت صرف کی ہے اس کا معاوضہ چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑے شوق سے پوچھا کہ وہ کیا ہے۔ آپ کے والد نے کہا، جب تعلیم مکمل کر لو تو اسلام کی خدمت کرنا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے پڑھائی سے فارغ ہو کر لاہور میں وکالت شروع کی اور ساتھ ہی میری شاعری کا چرچا ہوا، لوگوں نے میری شاعری کو ذوق و شوق سے سنا اور سامعین میں ولولہ پیدا ہونے لگا۔ انہی دنوں میرے والد بیمار ہو گئے۔ میں ان کو دیکھنے لاہور سے سیالکوٹ آیا۔ ایک دن میں نے اپنے والد بزرگوار سے پوچھا، آپ سے جو میں نے اسلام کی خدمت کا عہد کیا تھا وہ پورا کیا یا نہیں؟ باپ نے بستر مرگ پر شہادت دی کہ میرے جگر کے ٹکڑے، تم نے میری محنت کا معاوضہ ادا کر دیا ہے۔ آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے مسلمانوں میں، خاص طور پر نوجوانوں اور بچوں میں اسلامی اور سیاسی شعور بیدار کیا اور طلبہ کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ نوجوانوں کے لیے اردو اور فارسی میں بہت سی نظمیں لکھی جنہیں آج بھی سب بچے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں۔ آپ نے بچوں کے لیے نظم دعا لکھی جو آج بھی ہر اسکول میں اسمبلی کے دوران پڑھ کر بچے عہد کرتے ہیں کہ وہ آپ کی نصیحتوں پر عمل کر کے نیک انسان بننے کی کوشش کریں گے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ ناظرین، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال عہد ساز شخصیت 21 اپریل 1938 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم شاعر پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے، آمین۔